بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ایک ویڈیو بہت گردش کر رہی ہے اور غالباً وہ پڑوس کے ملک کی ہے، جس میں دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور زکوٰۃ کے مقصد کو بیان کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے۔ اس میں مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد ہے مالدار بنانا، اور مثال یہ دی گئی ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو 100 لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہے، تو آپ 100 لوگوں کو زکوٰۃ نہ دے کر کے ایک یا دو بندوں کو زکوٰۃ دے دیں اور ان کو کاروبار کرائیں تاکہ وہ مالدار ہو جائیں اور پھر وہ خود زکوٰۃ نکالنے والے بن جائیں۔ مثال کے طور پر آپ کی 1 لاکھ روپے زکوٰۃ ہے یا 2 لاکھ روپے زکوٰۃ ہے، تو اب اس 1 لاکھ روپے کو 2 لاکھ روپے کو 5-5 ہزار کر کے 10-10 ہزار کر کے بہت سارے غریبوں کو نہ دیجیے، بلکہ ایک بندے کو اسٹینڈ کر دیجیے، ایک بندے کو دے دیجیے 2 لاکھ روپے کہ وہ کام کرنے لگے اور اس طرح غربت دور ہو جائے گی۔ یہ فلسفہ بظاہر سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن یہ شریعت کی روح اور مزاج کے خلاف ہے۔ شریعت میں زکوٰۃ کا نصاب اور کنسپٹ جو ہے وہ مالدار بنانا نہیں بلکہ غریبوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ یہاں پر پریشانی یہ پیدا ہو رہی ہے کہ اگر ہم نے اس طرح کسی ایک بندے کو 2 لاکھ روپے دے دیے کہ وہ اسٹینڈ ہوگا، تو پہلے تو یہی ضمانت نہیں ہے کہ وہ کاروبار وہ سکسیز ہوگا بھی کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ اس کو اسٹینڈ کریں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کھا پی کے برابر کر دیتے ہیں، مالی مفت دلے بے رحم۔ جو چیز فری فنڈ کی آتی ہے اس میں اتنی توجہ بھی نہیں ہوتی، مزاج خراب ہو جاتا ہے، مانگتے مانگتے آپ نے پیسے دیا، اسے بھی چوپٹ کر کے بھاگ گیا، بیٹھ گیا۔ تو اول تو ضمانت نہیں ہے کہ کاروبار کر سکتا ہے کہ نہیں، پھر ترقی ہوگی یا تنزلی ہوگی یا ویسے ہی پہلے جیسا رہے گا۔ اور اگر تھوڑی دیر ہم مان بھی لیں کہ وہ اس سے مالدار بن گیا، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس 98 لوگ بچے یا 95 یا 90 لوگ بچے، یہ تو غریب رہ گئے، ان کے یہاں تو گھر کا چولہا بھی نہیں جل رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ساری رقم ایک بندے کو دے دی کاروبار کے لیے۔ اس کے بچے کی فیس نہیں ادا رہی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے وہ ساری رقم اپنی دے دی اس بندے کو کاروبار میں اسٹینڈ کرنے کے لیے۔ اس کے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ایک بندے کو دے دیا وہ یعنی اس کو کاروبار کرنے کے لیے۔ تو یہاں جو اخراجات منہ پھاڑے کھڑے ہوئے ہیں، کسی کے گھر میں کھانا نہیں ہے، کوئی بیمار ہے اس کو علاج نہیں ہے، کسی کے بچے کی فیس نہیں ہے، کسی کے بجلی کا بل نہیں ہے، کسی کی کچھ پریشانی، کسی کی کچھ پریشانی، ہم نے ان لوگوں کو ان پریشانیوں میں باقی رکھا اور زکوٰۃ ایک بندے کو دے کر کے اس کو اسٹینڈ کرنے کی کوشش کی، اور ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ اسٹینڈ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، اس کا کاروبار چلے گا بھی کہ نہیں چلے گا۔ تو یہ شریعت کی روح کے خلاف ہے، بالکل شریعت کی روح کے خلاف ہے۔ بلکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ کسی ایک بندے کو اتنا پیسہ دے دینا کہ وہ مالدار ہو جائے، مکروہ قرار دیا گیا۔ کسی ایسے بندے کو اتنی رقم دے دینا کہ وہ خود مالدار ہو جائے، مکروہ قرار دیا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ جب آپ دیں گے تو وہ خود مالدار ہو جائے گا، تو شریعت کے نقطہ نظر سے تو وہ کراہت والا کام کر رہے ہیں۔ اس لیے شریعت سے زیادہ غربا یعنی ملت کی فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم شریعت سے اوپر اٹھ کر کے ایسے مسائل بیان کریں جس سے 1-2 لوگوں کا فائدہ اور باقی لوگوں کا نقصان ہو جائے۔ وہاں ایک بات اور کہی گئی ہے کہ دوسرے اخراجات امداد کی رقم سے پوری کریں، لیکن بھائی امداد کی رقم اتنی آسان نہیں ہے، خاص طور سے انڈیا جیسے ملک میں جہاں ٹیکسوں کی بھرمار ہے، اور اگر کمپٹیٹر بیٹھا ہوا غیر مسلم تجارت کے لیے تو یہ بیچارہ ٹیکس بھی دے، زکوٰۃ بھی دے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت مرتبہ کہ امداد کی رقمیں اتنی نہیں ہوتی، وہ کمپلسری بھی نہیں ہے، تو کیسے امداد کی ساری رقم ہو جائے کہ وہ زکوٰۃ بھی دے اور امداد سے بھی پورا کرے؟ تو اس لیے شریعت کی جو سوچ جو روح ہے اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت کا اصل یہی ہے، شریعت کی جو روح ہے، شریعت کی جو بنیاد ہے کہ اپنی زکوٰۃ کی رقم زیادہ سے زیادہ غریبوں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو، نہ یہ کہ ایک دوسرے 2 بندوں کو دے کر کے آپ اس فکر میں لگیں، ملت کی فکر میں کہ صاحب یہ بھی مالدار ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں مالدار ہو بھی کہ نہ ہو، اور پھر اگر وہ ہو بھی گئے تو پھر ان غریبوں کا کیا ہوگا جو ایک قطار لگی ہوئی ہے غریبوں کی۔ تو اس لیے بہت سے اس طرح کے مسائل سوشل میڈیا میں چلنے لگتے ہیں، بہت سے لوگ لائک بھی انہیں کرنے لگتے ہیں، لیکن جو درست بات ہے وہ ہم نے آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔